بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ماں کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ 62 سے 5 برس پہلے اس سال جب قریش خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اس وقت پیدا ہوئی۔ جب سن بالغ کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب خنیس رضی اللہ عنہ بن حذیفہ پر ٹھہری اور حضرت حفصہ کی شادی خنیس رضی اللہ عنہ بن حذیفہ سے کر دی گئی اور انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ خنیس رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ زرقانی میں عام طور پر یہی مشہور ہے، لیکن اصحابہ میں ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ خنیس رضی اللہ عنہ نے اپنی یادگار میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر لاحق ہوئی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ انہوں نے کہا میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بے اتفاقی سے رنج ہوا۔ اس کے بعد خود جناب رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کی۔ نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی درخواست کی میں اس لیے خاموش ہو گیا تھا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح نہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اس لیے مزاج میں تیزی بھی تھی۔ صحیح بخاری میں واقع علاقے کے متعلق خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے کسی بات پر مشورہ دیا اور میں نے اسے ٹوک دیا کہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ وہ بولی کہ تم میری بات پسند نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہیں۔ آپ اٹھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا اے بیٹی، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بولتی ہو، جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں۔ بولی ہاں میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خبردار، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گرا گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ریس کرنا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجوع کرنے کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرمایا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کسی شکایت کی بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، اور بشارت دی یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی سے اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر جرات اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق صحاح ستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندگی کے باوجود یہ جائز اور حلال امر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 ہجری میں، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، وفات پائی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کی تھی۔ کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال صدقے میں دیا۔ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے گھر تک جنازے کو کاندھا دیا، یہاں سے قبر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ، عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لڑکوں نے قبر میں اتارا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔